ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، یا ہماری زبان میں شب رات کہا جاتا ہے، اور یہ رات 14 تاریخ کی شام کی رات ہوتی ہے اور 15 تاریخ کا دن ہوتا ہے۔ یعنی اگر 2021 کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ رات سوموار والے دن کی جو رات ہے وہ رات بنتی ہے، اور منگل والا جو دن ہے وہ اس کا دن بنتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس رات کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ تمہیں رات نصیب ہو جائے شب برات کی تو اس رات میں قیام کیا کرو، اور اس کا جو دن ہے اس دن میں روزہ رکھا کرو۔ اب اس کی تو حدیث مبارکہ میں فضیلت وارد ہوئی ہے کہ عبادت کی جائے، قیام کیا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے، لیکن کوئی خاص عبادت مقرر نہیں فرمائی کہ کوئی خاص عبادت کرنی ہے اس رات کے اندر، نہیں، بلکہ انسان کے بس میں، انسان کی توفیق کے مطابق جو اسے توفیق ہو جائے وہ اللہ کی عبادت کرے، جتنا وہ قیام کر سکتا ہے اللہ کے سامنے قیام کرے، عبادات کرے، نوافل کا اہتمام کرے، لیکن کوئی خاص طریقہ جو ہے اس رات کے اندر ثابت اور جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں وارد نہیں ہوا ہے۔ شب برات یا اللہ کی طرف سے ایک گولڈن چانس ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں بڑے مواقع آتے ہیں کہ جس میں اگر وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو وہ بدل سکتا ہے، تو یہ بھی ایک انسان کو ایک چانس ملتا ہے، ایک سنہری موقع ملتا ہے۔ جو لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر فاغفر له، کیا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں؟ حل من مسترزق فارزق له، کیا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو وافر مقدار میں رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے عزت کا سوال کرنے والا کہ میں اس کو عزت کی سر بلندی پر پہنچا دوں؟ ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں؟ یہ عام راتوں کا حال ہے، لیکن جب شب برات کی باری آتی ہے، جب شب برات کی رات آتی ہے تو رات ہوتے ہی اللہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور آ کر اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کو معاف کروانے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اپنے مسائل کو حل کروانے والا۔ تو جو کوئی اللہ کے سامنے دعا گو ہوتا ہے، جو کوئی اللہ کے سامنے عجز و نیاز کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو کوئی اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے، اللہ اسے اپنی شان کے مطابق نوازتے ہیں۔ مثلا ایک فقیر ہے اور وہ فقیر جا رہا ہے اور صدا لگا رہا ہے کوئی سخی جو مجھے دے، ہے کوئی مالدار کہ جو میری مدد کرے۔ ابھی ایک فقیر مانگ رہا ہے، لیکن جب ایک سخی خود اعلان کر دے کہ ہے کوئی فقیر لینے والا، ہے کوئی مجھ سے میرا مال لینے والا، ہے کوئی جو جس کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہ مجھ سے لینے والا، تو جب سخی سوال کرنے والا ہو تو اس سوال کا کیا عالم ہوگا۔ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک بارش وہ ہوتی ہے جسے بوندا باندی کہتے ہیں انگلش میں، جس کو ڈریزلنگ کہا جاتا ہے، بوندا باندی ہوتی ہے۔ اور ایک بارش وہ ہوتی ہے کہ جو موسلا دار بارش ہوتی ہے۔ اب جب بوندا باندی ہوتی ہے تو سڑک کا ایک کنارہ گیلا ہو جاتا ہے، دوسرا کنارہ سوکھا رہ جاتا ہے۔ کسی ایک کھیت کا ایک سرا گیلا ہو جاتا ہے، دوسرا اسی طرح جو ہے وہ گیلا نہیں ہوتا، اسی طرح سوکھا رہتا ہے۔ یہ بوندا باندی کی حالت ہے۔ لیکن جب موسلا دار بارش ہوتی ہے تو اس وقت کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سڑک کا ایک کنارہ گیلا رہ گیا اور ایک سوکھا رہ گیا، نہیں، بلکہ جب موسلا دار بارش ہوتی ہے تو ہر ایک چیز کو وہ گیلا کر دیتی ہے۔
تو یہ جو شب برات کی رات ہوتی ہے، اس رات کے اندر اللہ کی رحمتیں موسلا دار بارش کی طرح برستی ہیں۔ جس طرح موسلا دار بارش ہوتی ہے ویسے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، ویسے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب انسان اگر اللہ کے سامنے وہ غلام بن کر، اللہ کے سامنے انسان بن کر، اللہ کے سامنے اللہ کا بندہ بن کر وہ نہیں کھڑا ہوتا تو وہ انسان ان رحمتوں سے، ان برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کے سامنے عجز و نیاز کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ اگر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے وہ ساری کی ساری رحمتیں عطا کرتے ہیں۔ اب اتنی رحمتوں کے نزول کے باوجود بھی شب برات کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اتنی عظمتوں والی رات، اتنی شان والی رات، اتنی برکتوں والی رات ہے، لیکن اس رات کے اندر بھی کچھ افراد، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جب قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کیا جاتا ہے تو وہ چند افراد ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سب سے پہلا جو شخص ہے وہ مشرک ہے۔ مشرک کون ہے؟ جو شرک کرنے والا ہے، جو اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مانتا ہے، جو اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب مانتا ہے، جو اللہ کے سوا کسی کو اپنا بگڑی بنانے والا مانتا ہے، جو اللہ کے سوا کسی اور کو اولاد دینے والا مانتا ہے، جو اللہ کے سوا کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے، تو جو شخص اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو، چاہے وہ ولی ہو چاہے وہ عام انسان ہو، اگر شریک ٹھہراتا ہے تو اس کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ حق الوالدین، جو والدین کا نافرمان ہے، جو والدین کو دکھ دیتا ہے، جو والدین کو اذیت پہنچاتا ہے، چاہے والد زندہ ہے چاہے والدہ زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں، اگر وہ اس سے ناخوش ہے تو اس کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو شراب کا عادی ہے۔ ایک ہے کہ شراب پی لی اور ختم ہو گیا معاملہ، لیکن ایک وہ شخص جو شراب لگاتار پیتا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں شراب پیتا ہے کل قیامت والے دن اللہ اسے شراب طہور نہیں پلائیں گے۔ جو پاکیزہ شراب ہے وہ اسے نہیں دی جائے گی۔ ایک شراب کا جو عادی ہے اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص کہ جو قطع تعلق کرنے والا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے پھوپھی خالہ کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جو کاٹتا ہے، فرمایا کہ وہ اتنی عظمتوں والی رات ہونے کے باوجود بھی قطع تعلقی کرنے والے کی بخشش نہیں کی جاتی ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو کسی کے لیے اپنے دل میں بغض پالتا ہے، کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ پالتا ہے، کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت پالتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس شب برات کی رات کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں کی جاتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان نہیں ہے۔ صفائی تو انگریز کرتا ہے، باہر سے 6 مہینے تک وہ پانی استعمال کوئی نہیں کرتا۔ ہمارا دین تو ظاہر کو بھی پاک کرنے کا حکم دیتا ہے اور باطن کو بھی پاک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پاکی نصف ایمان ہے کہ انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی انسان اپنے دل کو ہر ایک کے لیے خیر خواہ بنائے، انسان اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ لائے، کسی کے لیے بغض نہ لائے، کسی کے لیے کینہ نہ لائے، کسی کے لیے نیگیٹو جو ہے وہ تھنکنگ نہ کرے، اس کے لیے کوئی غلط سوچ نہ کرے۔ تو فرمایا کہ جو شخص بغض رکھنے والا اپنے دل کے اندر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے، تو اس رات کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں کی جاتی ہے۔ اتنی عظمتوں والی رات ہے لیکن اس کے باوجود بخشش نہیں کی جاتی۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو زانی ہے، زنا کرنے والا ہے، اللہ کے حکم کی بغاوت کرنے والا ہے، فرمایا کہ اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں کی جاتی۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنے ٹخنوں کو چھپانے والا ہے، مسبل ازار، حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جو اپنے ٹخنوں کو چھپاتا ہے، فرمایا کہ شب برات کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں کی جاتی۔ اور ہمارے معاشرے سوسائٹی کے اندر اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنے کا جو حصہ چھپایا جائے گا کل قیامت والے دن وہ آگ میں جلے گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کا ٹخنا نکال کر جہنم میں ڈال دے اور دوسرا باقی انسان جنت میں ڈال دے، نہیں، ٹخنا جب جہنم میں جائے گا گویا کہ پورا کا پورا انسان جہنم میں جائے گا۔ اور ٹخنے چھپانے کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب کھڑا ہوتا ہے یا انسان جب چل رہا ہوتا ہے اس وقت مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو جو ہے وہ چھپائے نہ، بلکہ وہ اپنے ٹخنوں کو ظاہر کرے، اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو چھپائے۔ لیکن ہمارے ہاں الٹا گنگا بہتی ہے ہر چیز میں، کہ آج مردوں نے اپنے ٹخنوں کو چھپا لیا اور عورتوں نے اپنے ٹخنوں کو ننگا کر لیا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے ٹخنوں کو چھپاتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اور یہ جو شب برات کی رات ہوگی اس رات میں بھی اس کی بخشش نہیں کی جائے گی۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جو جادو ٹونو کرنے والا ہے، کالا پیلا کرنے والا ہے، اور وہ جادو کسی کو بلندی پر لانے کے لیے نہیں بلکہ کسی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اپنا ایمان بھی ختم کرتا ہے، اپنی دولت کو بھی ضائع کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو جادو کرنے والا ہے اور جو جادو جس پر کروا رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شب برات ہے اس رات میں بھی اس کی بخشش نہیں کی جائے گی۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو قاتل ہے، ناحق قتل کرنے والا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شب برات کی رات میں بھی اس کی بخشش نہیں کی جائے گی۔ اب میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ آیا کہ ہم تو کسی اس گناہ کے اندر یا کسی اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو شب برات کے آنے سے پہلے ہم اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ اگر والدین کا نافرمان ہے والدین سے صلح صفائی کر لے۔ اگر وہ شراب کا عادی ہے شراب کو چھوڑ دے۔ اگر وہ دوسرے کے بارے میں دل میں بغض رکھنے والا ہے اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف کر لے۔ اگر وہ زنا کا عادی ہے اپنے آپ کو اس گناہ سے پاک کر لے۔ اگر وہ قاتل، اگر اس نے کسی کا قتل کیا، ناحق قتل کیا، اللہ سے توبہ طلب کرے، اللہ سے بخشش مانگے، اس لیے کہ شب برات یہ آنے والی ہے اور 2-3 دن رہ گئے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ شب برات آج ہمیں نصیب ہوئی ہے، کیا پتہ اگلی شب برات تک ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں۔ اس لیے کہ کتنے ہمارے ایسے مسلمان بہن بھائی ہیں کہ جو پچھلی شب برات کے اندر یا پچھلے رمضان کے اندر پچھلی عید کے موقع کے اوپر ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن آج وہ ہمارے ہاں موجود نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں گولڈن چانس دیا ہے۔ یہ جو موقع ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو سنوارنے کے ہوتے ہیں، انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے جو ہے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں۔ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اب اس رات کے اندر جو اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔